محترم و مکرم سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بطور خاص بیان کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے ایک نمایاں پہلو، بہت خاص پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پورے جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انسان ہو، جانور ہو، جنات ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ حشرات الارض، زمین پہ کیڑے مکوڑے چلنے والے، تمام کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آپ کے ماننے والوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، تو بطور خاص قرآن کے اندر ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بطور خاص ایمان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کی رحمت ہی تھی کہ آپ کو ہر وقت اپنی امت کا فکر رہتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی، یعنی ہماری، میری، آپ کی، سب کی اتنی فکر کرتے تھے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ان کی ایک دعا کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، قرآن کے اندر ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جو میری بات مانے گا وہ میرا امتی ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور اے اللہ جو میری بات نہیں مانتا، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اس کا معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، فرمایا اس کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک دعا کی۔ پھر ایک دعا انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کی، انہوں نے دعا کی اپنی امت کے حوالے سے، ان تعذبک فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ انہوں نے ایک دعا کی، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا میری امت کے لوگوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا نا تو تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ پھر نبی علیہ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور دعا تھی رب امتی اللہم امتی۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا میرا پیغمبر کیا مانگ رہا ہے، لیکن میری اور آپ کی، ہماری سب کی ویلیو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جا کر پوچھو میرا حبیب کیا مانگ رہا ہے۔ آسمان سے جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کیا مانگتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا میری امت کہاں جائے گی، مجھے یہ فکر ہے، یہ غم ہے، میری امت کہاں جائے گی۔ جبرائیل نے جا کر پیغام دیا رب تعالیٰ کو، اللہ نے اوپر سے آواز لگائی، اے پیغمبر انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے۔ تو یہ بطور خاص رحمت تھی اس امت کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوْتُ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتَجِيبَ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگنے کا اختیار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا ہر نبی کو جو دعا مانگنی ہے تیری قبول ہو جائے گی۔ ہر نبی نے دعا مانگ لی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا
کہ ایک دعا کر لو اللہ فوراً قبول کرے گا؟ فرمایا میں نے دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کل قیامت کے دن کے لیے رکھ لی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کے لیے اس دعا کے اختیار کی وجہ سے سفارش کروں گا، پوری امت کی سفارش کروں گا۔ ہمارے نبی کو ہماری اتنی فکر ہے، ہم شاید اپنے نبی کی اتنی فکر نہیں کرتے، اور یقیناً نہیں کرتے، جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے۔ فرمایا میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ سے کہوں گا میں نے اپنی امت جنت میں لے کر جانی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعۃ و بین ان یدخل نصف امتی الجنۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے، مجھے یہ کہا ہے دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تو اپنے ساتھ جنت میں اپنی آدھی امت لے جاؤ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے، فرمایا یا تو آپ اپنے ساتھ آدھی امت جنت میں لے جائیں، اور باقی آدھی امت اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے باقی آدھی جہنم میں چلی جائے گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا دوسری بات مجھے یہ کہی گئی یا پھر آپ پوری امت کے لیے سفارش کر دیں، ایک چیز کا آپ انتخاب کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آدھی امت کو جنت میں لے جانے کی بجائے پوری امت کے لیے سفارش کا اختیار قبول کر لیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور یقیناً میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ہر وہ بندہ جو مشرک نہیں ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور امت محمدیہ کا ہر فرد جو مشرک نہیں ہے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہ صرف اور صرف رحمت للعالمین پیغمبر کی وجہ سے ہوگا، آپ کی بطور خاص دعا کی وجہ سے ہوگا، آپ کی بطور خاص سفارش کی وجہ سے ہوگا۔ تو محترم بھائیو، ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، صرف سیرت سال بعد سنانے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہے۔ در حقیقت سیرت کا مطلب ہے ہم عمل بھی کریں، ہمارے دلوں میں بھی ایسا رام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان لوگوں کے لیے بھی فکر مند تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں احد کا میدان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بہت سارے کثیر صحابہ کرام کی تعداد زخمی حالت میں پڑی ہے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن بڑا ہی سخت ہے، مجھے یہ بتلائیں آج سے پہلے بھی کوئی دن اتنا سخت آیا تھا آپ پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسا ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت آیا تھا۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا مکہ کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، مکہ کے لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، میں نے یہ سوچا مکہ کے قریب ایک بستی ہے، طائف کی بستی ہے، میں طائف چلا جاتا ہوں، طائف کے لوگوں کا مکہ والوں کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، بڑا گہرا ہے، رشتہ داریاں ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، گھر بار ہے وہاں پہ، اگر طائف کے لوگوں نے میری بات مان لی تو مکہ والے بھی میری بات مان لیں گے۔ اس سوچ کو لے کر میں طائف کی بستی میں گیا۔ ظالموں نے بات کیا ماننی تھی، انہوں نے آگے سے پتھر مارے، وہ آگے سے پتھر مار رہے ہیں، آسمان سے جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اگر آپ کی ایک ہاں ہو جائے اس پوری بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے۔ فرمایا نہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں اور میرے پیغمبر کو ان کی ہدایت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ اور بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ یہ جو ہم جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں نا، بر صغیر کے مسلمان، بر صغیر جو پورا علاقہ ہے، بہت بڑی تعداد یہاں پہ مسلمانوں کی ہے۔
اور یہاں مسلمانوں کی تعداد میرے نبی کی اس دعا کی وجہ سے ہے۔ فرمایا اللہ ان کی نسلوں کے اندر ایمان والا پیدا کرے گا، ایمان والے لوگ ہوں گے۔ اسی کی نسل میں سے ایک بندہ اٹھا تھا، مرد مجاہد اٹھا تھا، جس کا نام محمد بن قاسم تھا، جو یہاں پہ اسلام لے کر آیا۔ اس سے پہلے تو فردن کوئی تھوڑا بہت اسلام تھا، بطور ایک حکومت کی سرپرستی میں جو بر صغیر کے اندر اسلام آیا، محمد بن قاسم اسلام لے کر آیا۔ اگر آج میں اور آپ مسلمان ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین پیغمبر، بطور خاص ہمارے لیے رحمت ہے۔ جو لوگ میرے نبی کا گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے نا، میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے جب ہجرت کا وقت تھا، آج رات اس پیغمبر نے جانا ہے، گھر کا محاصرہ کر لو، قتل کر دینا ہے، میرے نبی کو ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میں ان کی امانتیں کیسے واپس کروں گا؟ اور محترم بھائیو، ہمارے پیغمبر نے ہر مشکل گھڑی میں ہمیں یاد رکھا ہے، ہر قبولیت کے اوقات میں ہمیں یاد رکھا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ربی نفسی ہو رہی ہوگی، اور میرا پیغمبر ربی امتی کہہ رہا ہوگا۔ یہ ہے رحمت للعالمین پیغمبر۔ 70 لوگ 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے، 70 لوگ مشرکین کی طرف سے آئے، مدینہ کے باہر ایک بیچارہ چرواہا تھا، اس کو قتل کر دیا، جانور سارے لے گئے۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا، صحابہ اکرام نے مگر گئے، تعاقب کیا، 70 لوگوں کو زندہ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 کے 70 لوگوں کو معاف کر دیا۔ کوئی مثالیں تو لاؤ نا دنیا میں ایسی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، تنعیم ایک پہاڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے صلح معاہدہ کر رہے ہیں، ان ظالموں نے دھوکے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کو قتل کرنا چاہا۔ 80 لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے آئے، صحابہ اکرام نے 80 کے 80 لوگوں کو پکڑ لیا۔ آپ مجھے بتلائیں نا، ذرا تصور کریں، آپ کے بیٹے کا کوئی قاتل ہو، آپ پر کوئی حملہ کرنے لگے، گن سے فائر کرنے لگے، آپ کو اللہ بچا لے، آپ اسے زندہ پکڑ لیں۔ میرے نبی نے 80 کے 80 لوگوں کو معاف کر دیا، فرمایا جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی معافی کا اعلان تو فتح مکہ کے موقع پہ ہوا۔ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متکبر گردنیں جھکا کر کھڑے تھے۔ میرے نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قاتل حبار بن اسود، وہ بھی گردن جھکا کے کھڑا تھا، میرے نبی نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ کعبے کی چابیاں نہ دینے والا عثمان بن طلحہ بھی کھڑا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سیدنا شہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل شہید حبشی غلام جس نے ان کو شہید کیا تھا، وہ بھی گردن جھکا کے کھڑا تھا، میرے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وقت کے فرعون کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی کھڑا تھا، میرے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیا یہ سیرت، کیا یہ باتیں سننے سنانے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کہ آج میں اور آپ نبی کی اس سیرت پہ چلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور میرے نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے قتل تو نہیں کیے ہوئے؟ اور تھوڑی بہت اونچی نیچی ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، حقیقی بھائیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور کوئی قتل و غارت کا معاملہ تو نہیں ہے جو ہم انتقام کی آگ سینے میں جلا کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا نبی علیہ السلام تو اس ابو سفیان کو معاف کر دیا جو اس سارے ظالموں کا سردار تھا۔ میرے نبی علیہ السلام پہ آج تک جتنے ظلم ہوئے ان کے اندر ہاتھ ابو سفیان کا بھی تھا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، وہ بھی گردن جھکا کے کھڑا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور نہ صرف معاف کیا اور حکم دیا ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔
یاروں کو ایک آدھی مثال لا کر دو تو صحیح. ہم تو پورا زور لگاتے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانے کا. اور میرا نبی علیہ السلام جب گردنیں اتارنے کا وقت آیا سب کو معاف کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا کو کہے ابو سفیان کا گھر تو چھوٹا سا تھا, کتنے کو لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ساتھ اعلان کر دیا من دخل دارا فهو آمن, جو کسی بھی گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے. جو کسی کے گھر میں نہیں جا سکتا ومن اغلق بابه فهو آمن, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے. ومن دخل المسجد فهو آمن, جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے اس کو بھی امن ہے. گویا میرا نبی علیہ السلام لوگوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں, انتقام نہ لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم غصہ اتارنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا, میں نے جب موقع ملنا ہے بدلہ لینا ہے. ہماری کوشش بدلہ لینے کی. اور میرا نبی علیہ السلام چاہتا ہے میں کسی سے بدلہ نہ لوں. جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ, جاؤ بیت اللہ میں چلے جاؤ, جاؤ ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ, جاؤ کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ, جو باہر نہیں نکلے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. صحابہ کے قاتل موجود تھے, صحابہ پہ ظلم کرنے والے موجود تھے, صحابہ کو تپتی ریتوں پہ لٹانے والے موجود تھے, صحابہ کو صحابیات کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر درمیان میں چیرنے والے لوگ موجود تھے. لیکن فرمایا جاؤ جاؤ سب کو معاف کر دیا. ہم بہانے تلاشتے ہیں, ہم ہر روز سوچتے ہیں میں نے بدلہ کیسے لینا ہے, میں نے انتقام کیسے لینا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس انسان کا جنازہ بھی پڑھایا جو مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی منافق, ہر موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے والا فوت ہو گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جنازہ پڑھانے کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھائے, اللہ نے منع کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے منع نہیں کیا, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم, میں چاہوں تو معاف کر دوں, چاہوں تو اس کے لیے استغفار طلب کروں, چاہوں تو نہ کروں. مجھے اختیار ملا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں میں استغفار طلب کروں. اس کے لیے اختیار ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے معافی مانگنا پسند فرمایا, قبول کر لیا. اس منافق کے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں. آج ہمارے سینے کیوں تنگ ہیں؟ نہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. تینوں کام ہی کوئی نہیں کرتے, تینوں کام ہی نہیں ہے. تو پھر سیلاب نہ آئے تو کیا ہو, پھر زلزلے نہ آئے تو کیا ہو. اس وقت ملک میں سیلاب اور زلزلے بیک وقت, یہ ہے اللہ کا حکم, لیکن ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہاں مارا ماری چل رہی ہے, صبح سے لے کر شام تک دوسروں کا حق مارو, بس کام یہ رہ گیا. اور درگزر کرنا, معاف کرنا, انصاف کرنا یہ ختم ہو گیا ہے. بحثیت قوم ختم ہو گیا ہمارے اندر, الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے. ہر بندہ صبح بیٹھتا ہے شام تک کہتا ہے جتنی کسی کی کھال اتار سکتا ہوں اتار لو. یہ رحمت کی باتیں سننے سنانے کے لیے مسجد میں جا کے مولوی صاحب سنا دیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے. بھی عمل کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ سیلاب اس لیے آتے ہیں نا, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میں تمہیں معاف کروں. اے اللہ ہم آگے کیسے معاف کرے گا؟ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو, چلو چلو ایک دوسرے سے معافی مانگو. تمہارا کام آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا یا ایک دوسرے کو معاف کرنا رب رحمان کا کام ہے, تم سب کو معاف کر دینا. اللہ کا کام ہے تم سب کو معاف کرنا. ایک دوسرے پر
بوجھ لادنے والے نہ بنے، ایک دوسرے کا بوجھ اتارنے والے بنے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. آپ دوسروں کا بوجھ اتارنے والے تھے. پہلی وحی کے بعد آپ گھر میں آئے پریشان حالت میں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ لوگوں کا بوجھ اتارتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک سوچا کریں آج سارا دن میں کسی کے بوجھ کا سبب بنا ہوں یا کسی کا بوجھ میں نے اتارا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے تھے اگر یہ امیر ہے، مال چھوڑ کر گیا ہے، اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے، اور اگر غریب ہے، قرض چھوڑ کے گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم کسی کا قرض اتارتے ہیں یا کسی کو قرض اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں. لوگوں کی زمینیں غصب کر کے، لوگوں کا حق مار کے کتنی زمینیں ہم نے بنائی، فصلیں تیار کی. آج نہ وہ زمین رہی، نہ وہ فصلیں رہیں، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ مال رہا، نہ وہ اناج رہا، سب کچھ تباہ ہو گیا. حتیٰ کہ وہ لوگ تک نہیں رہے جن کے ساتھ ہماری لڑائیاں تھیں. ایک ایک گھر میں 20 ہلاک ہو چکے ہیں. ایک ایک گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ جاری کرنے والی نہیں ہے بطور مذاق ہم کہیں فلاں عذاب ہے اللہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں عذاب ہو وہاں نہیں جاتے. ہاں خدمت کی غرض سے جا سکتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی تماشا لگانے کے لیے نہیں جا سکتے. اللہ کا عذاب ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو بچا ہوا ہوں، میرا گھر بچا ہوا ہے، میرا شہر بچا ہوا، بس ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون. اور غور کیا کرو، ہر سال اللہ کوئی نہ کوئی آفت بھیجتا ہے. سال میں ایک آدھی آفت ضرور آتی ہے. کس لیے آتی ہے؟ ثم لا یتوبون. تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ چاہتا ہے تم جو اللہ سے دور جا چکے تھے آؤ اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، نیکی کے کام کر لو. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. دنیا میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پتھروں کی بارش بھی نازل کی ہے. قوم لوط پہ ہم نے چیخ کا عذاب بھی بھیجا ہے. قوم سمود پہ ہم نے لوگوں کو زمین میں دھنسایا. ایک آیا تھا اکڑتا ہوا قارون، اللہ نے زمین پہ دھنسا دیا. ایک نے کہا انا ربکم الاعلی ومنہم من اغرقنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا. اور یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے، یہ سیلاب، بحثیت قوم، ہم گناہوں کے ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ کی آفت ہم پہ آ گئی ہے. حکم اللہ کا ہے، گناہ ہمارے ہیں. اللہ ہم کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں، آپ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. سیلاب سے پہلے میں نمازی نہیں تھا، سیلاب آیا میں نمازی بن گیا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑا. جس طرح روٹین چل رہی تھی ویسے چل رہی ہے. جو ڈوب رہا ہے وہ ڈوب رہا ہے، بس ٹھیک ہے. اس نے ڈوبنا تھا، فلاں علاقے میں سیلاب آنا تھا، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں نے سنبھال کے رکھا، ساری زندگی کی جمع پونجی آج ختم ہو گئی. کروڑوں خربوں کے مالک آج فقیر بن گئے. وہ میرا رب ہے جس کو چاہے فقیر سے غنی کر دے، وہ میرا رب ہے جس کو چاہے غنی سے فقیر کر دے. آن واحد میں سارا کچھ بدل جاتا ہے. ثم لا یتوبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ تم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم استغفار کرنے والے بن جاؤ؟ اللہ کو کیا آن پڑی ہے؟ اگر تم استغفار کرو اللہ تمہیں عذاب دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ. جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ کا عذاب ان سے روک لیا جاتا ہے.
اللہ کا عذاب روک لیا جاتا ہے۔ بھی اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ میں نے ایک حدیث بڑی حیران ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا اللہ کتنا رحیم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ 6 گھڑیاں، چلو 6 گھنٹے آپ لگا لیں، 6 گھنٹے تک فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کا یہ گناہ لکھنا نہیں ہے، قلم ہاتھ میں پکڑ لو اور انتظار کرو۔ 6 گھنٹے تک اگر یہ توبہ کر لے اپنی قلم واپس رکھ لینا، اس کا گناہ ایسے ہوگا جیسے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ بھی اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، کون انتظار کرتا ہے اتنا؟ فرمایا لکھنا ہی نہیں ہے، لکھ کے مٹھانا یہ تو بعد کا معاملہ ہے نا، 6 گھنٹے تک تو لکھنا ہی نہیں ہے، اگر توبہ کر لی تو قلم واپس لے جانا ایسا ہوگا جیسے میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تیری ایک توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث لمبی ہے، ایک ٹکڑا عرض کرتا ہوں، جس طرح مسافر بندہ یا آپ یوں سمجھے سیلاب میں پھنسا بندہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ، تحت نگاہ پانی ہی پانی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اللہ ان کو اگر بچا لے، کوئی بچانے والا آ جائے بچا لیا جائے، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ ایسے ہی ایک بندہ جو مرنے کے قریب تھا اللہ نے اسے زندگی دے دی، بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر کہتا ہے واہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، ذہن اس کا کھو گیا، کہنا تو یہ تھا نا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، الٹ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے خوشی کی وجہ سے الٹ کہا ہے، میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک جملہ بولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، نشکری ہمارے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شکر گزار بندے بن جاؤ تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنوں کے لیے دلوں کے اندر رحم پیدا کرنا ہے۔ جس طرح میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سینہ صاف کر لے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اے اللہ میں سب کو معاف کر کے آ گیا ہوں، اے اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ جب آپ دوسروں کو معاف کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور اللہ یہ آفتیں، یہ سیلاب، یہ زلزلے اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے گا، یا اس کو واپس لے جائے گا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، سیرت سننے کا مقصد یہ ہے ہم دوسروں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔